السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 5 جولائی ہے۔ آج ہی کے دن 44 سال قبل یعنی 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں ظلمت کی ایک ایسی تاریک چادر چڑھائی گئی، ضیاء مردود نے چڑھائی، کہ جس سے پاکستان کا روشن اور ترقی پسندانہ تشخص جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور 46 سال ہو گئے ہیں، پاکستان ابھی تک اس ظلمت سے باہر نہیں نکل سکا۔ تاہم بھٹو خاندان نے اپنے خون سے اس ظلمت کو مٹانے کی ہر ممکن بلکہ حد المقدور کوشش کی، اور آج بھی پاکستان میں یہ جو ہمیں تھوڑا بہت ترقی پسندانہ سوچ ملتی ہے، یہ جو آج کل ہمیں پاکستان میں تھوڑی بہت لولی لنگڑی جمہوریت ملتی ہے، یہ بھٹو خاندان کے خون کی وجہ سے ہے۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا ضیاء مردود نے تختہ الٹا۔ اور وہ تختہ کیوں الٹا؟ یہ ایک عالمی سازش تھی بیسیکلی۔ CIA کے کہنے کے اوپر یہ تختہ الٹا گیا تھا۔ اس میں کوئی قومی مفاد نہیں تھا، اس میں کوئی ملکی چیزیں نہیں تھیں، کوئی عوامی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ انٹرنیشنل ایک جو جیو پالیٹکس ہے اس کا تقاضا کچھ یوں تھا کہ بھٹو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے وہ جو دشمن ہے ہمارے، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ اس وجہ سے بھٹو کا وجود جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، جس وجہ سے انہوں نے ضیاء کو جو ہے وہ آشیرواد دی اور پھر پاکستان کو ایک ایسی ظلمت کی دلدل میں دھکیلا جس کے اثرات آج ہم سب برداشت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ضیاء باقیات اب بھی تو موجود ہیں نا۔ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا احاطہ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو حقائق بتلائیں۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر بھٹو کو اس کی حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا، ان کو مصلوب نہ کیا جاتا، ان کو تختہ دار پہ نہ لٹکایا جاتا، تو آج پاکستان کہاں ہوتا؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج جب میں دیکھتا ہوں ورلڈ وائڈ جو جیو پالیٹکس ہے اس میں جو ٹرینڈ چل رہی ہیں، ان ٹرینڈ کو بھٹو شہید نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ دیکھیں، سب سے بڑا اس ٹائم ٹرینڈ ہے ڈی ڈالرائزیشن کا، جو اینٹی بھٹو جو تھا بیسیکلی وہ اینٹی امپیریلسٹ تھا، امریکی سامراج کے خلاف تھا۔ ایون ان کا ایک مشہور ایک کوٹ بھی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا اور گہرا اتحادی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب پاکستان وہ ملک ہے جو امریکہ کا نان الائیڈ ہے، یعنی کہ بالکل ہی اتحادی نہیں رہا۔ یہ آن دی ریکارڈ بھٹو صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت کے اندر جب پاکستان کی باغ ڈور ان کے پاس تھی، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ وہ مسلم ورلڈ کے رہنما تھے، بلکہ اس سے بھی اگر آپ آگے جائیں تو تیسری دنیا جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہ ان کے بھی رہنما تھے۔ تو بھٹو ایک عالمی شخصیت تھا، تو اس نے جو کچھ کیا، جو کچھ وہ کر رہا تھا، ایک ایمبیشیس اس پرسنالٹی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی۔ تو انہوں نے ڈی ڈالرائزیشن کا کنسیپٹ ورلڈ میں سب سے پہلے بھٹو شہید نے دیا، کیونکہ بھٹو کے ہی دور میں جب تقریباً 1970 کی بات ہے، جب شاہ فیصل نے جو ہے وہ ڈالرائزیشن، پیٹرو ڈالر کہتے ہیں، پیٹرو ڈالر کا ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، ہینری کیسنجر اس وقت تھے، تو بھٹو کو ادراک ہو گیا تھا
کہ یہ پیٹرو ڈالر جو ہے یہ اوور آل نہ صرف پاکستان نہ صرف مسلم ورلڈ بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ کتنا خطرناک ہوگا. تو انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا، شاہ فیصل سے ملے، اور یہ ایک مشہور جو ہے سینگ ہے وہ میں آج آپ کو بتلاتا ہوں. آپ نے سنی ہوگی ضرور، میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ بھٹو شہید شاہ فیصل کے پاس گئے اور شاہ فیصل کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ کی جو ریفائنری ہے ایل ریفائنری اس کا وزٹ کراؤ، آرمیکو ہے شاید اس کا نام، اس کے وزٹ کرایا گیا. تو بھٹو شہید نے کہا کہ مجھے سگار پینا ہے. شاہ فیصل نے کہا کہ سر یہ تو آئل ہے، اگر آپ نے سگار سلگایا تو کہیں خدشہ ہے آگ نہ لگ جائے، مسائل پیدا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو پینا ہے، مجھے سگار پینا ہے. تو اب وہ جو ان کے میزبان تھے شاہ فیصل وہ تھوڑا پریشان ہوئے. انہوں نے مینیجر کو بلایا یا وہاں پہ جو مین رسپانسبل تھے ان کو یہ کہا کہ بھئی ہمارے معزز جو گیسٹ ہیں ان کی یہ ضد ہے تو وہ پینا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں بیٹھ کے پی لیں، لیکن ہم اس وقت یہ فیکٹری بند کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا اس کو بند کر دی گئی. تو انہوں نے سگار پیا، 5 منٹ لگے ہوں گے 7 منٹ لگے ہوں گے سگار پی کے. تو بھٹو صاحب نے کہا چلے. تو خیر راستے میں کوئی بات نہیں کی تو شاہی محل میں پہنچے. تو جو ہی شاہی محل میں پہنچے تو شاہ فیصل سے رہا نہ گیا جو اتنی دیر تک خاموش رہے. تو انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ مجھے بتلائیں کیا وجہ تھی آپ نے یہ. تو بھٹو نے ان کو سمجھایا کہ آپ بتائیں کہ کتنے منٹ آپ کی فیکٹری بند ہے. تقریباً لگ بھگ 7 منٹ. تو کتنا آپ کو نقصان ہوا؟ اتنے ڈالر اتنا نقصان ہوا. تو انہوں نے کہا جہاں پہ آپ کا آئل جا رہا ہے، جن کو آپ کی سپلائی جا رہی ہے، ان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا کیلکولیٹ کر کے بتایا اتنا. انہوں نے کہا یہ آپ کا ویپن ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا ویپن جو ہے وہ ڈالر نہیں، وہ آپ گولڈ میں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے پیٹرول ڈالر کا، آپ اپنا پیٹرول جو ہے وہ ڈالر کی بجائے گولڈ میں بیچیں. تو شاہ فیصل کو یہ بات سمجھ آ گئی. بھٹو صاحب نے پریکٹیکلی کر کے سمجھایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے شاہ فیصل جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنا چاہ رہے تھے تو شاہ فیصل کو ان کے انرجی منسٹر کے ذریعے ہی مروا دیا گیا، بھٹو کو بھی شہید کرایا گیا. وہ پوری ایک رجیم جو ہے وہ ختم کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا کنسیپٹ بھٹو صاحب نے دیا، آج اسی ڈی ڈالرائزیشن کے کنسیپٹ کو جو ہے وہ امریکہ کے مخالف جو ممالک ہیں یعنی کہ روس اور چائنا، وہ انہوں نے جو ہے اس کا اطلاق کیا ہوا ہے. اسلامک ورلڈ آرڈر کا کنسیپٹ انہی کا تھا. OIC انہوں نے بنوائی. نان الائنڈ ممبر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تھی وہ بھی اس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا. تو یوں بھٹو کی ایک عالمی شخصیت تھی جس سے امریکہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا. اور پھر امریکہ کے اس خطے میں کچھ ایسے ایمبیشس تھے جس کے لیے بھٹو کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ وہ سوویت کے خلاف افغانستان میں ایک محاذ گرم کر رہا تھا. تو اس کو پتہ تھا کہ اگر پاکستان میں بھٹو کی حکومت رہی یا بھٹو جیسا شخص رہا تو امریکہ یا CIA جو ہے وہ سوویت یونین کو افغانستان میں ٹریپ نہیں کر سکے. تو اسی وجہ سے انہوں نے ضیاء کو تیار کیا اور ضیاء کے ذریعے تختہ الٹا، اور پھر پہلے حکومت کا تختہ الٹا 5 جولائی 1977 آپ کو یاد ہے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا. پھر اس کے بعد بھٹو کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. تو جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے سال بعد آپ نے دیکھا کہ USSR افغانستان میں آتی ہے، اور پھر یہاں پہ جہاد اور وہ سارا کچھ ایک ظلمت، ایک دہشت گردی اور وہ ساری جو ضیاء باقیات ہیں آج بھی اور ہم ان سے لڑ رہے ہیں. تو یہ تاریخ جو ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. اب ضیاء مردود نے جو کچھ کیا آپ خود اس کا کمپیریزن کریں کہ وہ بھٹو شہید، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آج بھی اس کے مرکز پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے. جبکہ اس کے بدلے ضیاء کا تو ہڈی پسلی نہیں ملی. وہ جس ایکسیڈنٹ میں گیا، طیارے حادثے میں مارا گیا، اس کے بعد جہاں تک کہا جاتا ہے کہ ضیاء کے جو قبر ہے اس میں اس کی اپنی جو ہے وہ باقیات نہیں ہے جسم کی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کتے کی ہڈی جو وہاں پہ طیارہ پھٹا تو کچھ ہڈیاں ملی تو وہ کتے کی ہڈی کر کے اس کو دفنایا گیا. اور آج بھی اس کی قبر پہ جو ہے وہ کتے بھونکتے ہیں وہاں پہ. دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہیں.
تو یہ تاریخ کا انتقام بھی ہوتا ہے. ہم اور آپ انتقام لیں نہ لیں، تاریخ اپنا انتقام ضرور لیتی ہے. اور یہ سپریم کورٹ جو ضیاء کے کہنے کے اوپر جس نے بھٹو کو شہید کیا تھا، بھٹو کی، یہ میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں، بھٹو کی شہادت یا بھٹو کا جو قتل ہوا تھا، عدالتی قتل، اسی سپریم کورٹ سے ہوا تھا. دیکھیے اسی سپریم کورٹ میں آج بھی جائیں، اس سائڈ پہ تختی لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سنگ بنیاد سپریم کورٹ کا بھٹو شہید نے رکھا تھا، پھر افتتاح بے نظیر بھٹو نے کیا، اور اسی سپریم کورٹ کے ججز نے بھٹو کو شہید کر دیا، اس کا عدالتی قتل کیا. اور آج بھی صدر آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک ریفرنس بھیجا تھا بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا. انہوں نے کہا کہ اب عدالت فیصلہ کرے کہ اس وقت ججز ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہے، عدالت ہی بتائے کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا یا نہیں ہوا. تو اس ریفرنسز کی کچھ سماعتیں ہوئیں اور ان میں یہ ریمارکس آئے تھے کہ بھٹو کا جو ہے وہ عدالتی قتل ہوا. لیکن اس کے باوجود کتنا عرصہ گزر گیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم ہوئے، صدر آصف علی زرداری 2008 سے 2013، اس کے بعد سے اب تک اس ریفرنس پہ سماعت نہیں ہو سکی. وہ ریفرنس آج بھی یہاں پہ پڑا ہے. بھٹو شہید آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں سپریم کورٹ سے. یوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ایسے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جو عدالت، جو عدلیہ، جو ججز، جو منصف خالق، آئین کے خالق کو انصاف نہیں دے سکتے، وہ عوام سے کیا انصاف کریں گے. تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ پھر ان کو تالے ہی لگا دو. تو یوں بھٹو کا جو عدالتی قتل ہے وہ ان ججز کے اوپر، اس سپریم کورٹ کے اوپر وہ قرض ہے، اور ان کو آج نہیں تو کل کو یہ قرض چکانا ہے. تو بہرحال 5 جولائی آتا ہے، گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن جب بھی 5 جولائی آتا ہے اپنے ساتھ دکھ رنج لے کے آتا ہے. لیکن اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ڈارک فورسز ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہماری مزاحمت آج بھی جاری رہے گی. جن ڈارک فورسز کو ضیاء مردود نے جو ہے وہ 5 جولائی 1977 کو پاکستان پر طاری کیا تھا. تو بہرحال یہ گڈ اور ایول کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. فتح ہمیشہ حق کی آتی ہے، باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.